قرآن مجید کی شان کے اندر بھی اس نے گستاخیاں کی۔ قرآن مجید کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید حافظ قرآن کی کوئی فضیلت نہیں۔ اللہ کے نبی کی بہت ساری احادیث حافظ قرآن کی فضیلت میں ہیں۔ ایک جگہ پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ حافظ قرآن ہوگا، اللہ تعالیٰ کل قیامت میں اس کے ماں باپ کو فخر کا تاج پہنائیں گے اور اس کے ماں باپ کا چہرہ 14ویں کے چاند کے جیسا چمکے گا۔ حافظ قرآن کی ایک ادنا سی فضیلت ہے یہ۔ خود شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو فضائل قرآن لکھی، اس میں حفاظ قرآن کے بارے میں دسیوں روایتیں آپ کو مل جائے گی، لیکن انجینئر علی مرزا یہ کہتا ہے کہ حافظ قرآن کی کوئی فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، یعنی 20 احادیث میں حافظ قرآن کی فضیلت ہے، یہ کہنا کہ ثابت نہیں تو سیدھا سیدھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی کی احادیث کا انکار کر رہا ہے۔ صحابہ کے بارے میں یہ کیا کہتا ہے؟ صحابہ کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ صحابی ہونا کوئی فضیلت کی چیز نہیں، ہم بھی صحابہ سے زیادہ نیک بن سکتے ہیں۔ صحابی ہونا کوئی فضیلت کی چیز نہیں، یہ انجینئر علی مرزا کہتا ہے، حالانکہ قرآن مجید کہتا ہے کہ صحابی ہونا یہ بہت بڑے فضیلت کی چیز ہے۔ اللہ تبارک علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب سارے انسانوں کو پیدا کیا، سارے انسانوں پر اللہ نے ایک نظر ڈالی، سارے اربوں انسانوں میں جو سب سے زیادہ اللہ کو اچھے لگے، اللہ نے اس جماعت کو چن کر نکال لیا، اللہ نے اس جماعت کو انبیاء کی جماعت بنا دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری نظر ڈالی سارے انسانوں پہ کہ یہ اچھی جماعت کے بعد اور اچھے لوگ کون ہیں۔ جب اللہ نے نظر ڈالی تو اس میں اللہ کو جو لوگ پسند آئے، اللہ نے ان لوگوں کو چن کر نکال لیا، اللہ نے ان کو اپنے نبی کا صحابی بنا دیا۔ یہ صحابی کی فضیلت ہے۔ یہ ان کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 20 آیتیں قرآن مجید میں نازل فرمائی۔ صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان کی شان میں گستاخی مت کرو۔ چنانچہ انجینئر علی مرزا کہتا ہے کہ دین کو سمجھنے کے لیے صحابہ کی مدد لینا گمراہی ہے، جبکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ دین وہی معتبر ہے جو صحابہ کرام کے واسطے سے ہم تک پہنچا۔ صحابہ کے بارے میں انجینئر علی مرزا کہتا ہے کہ اکثر صحابہ جھوٹے اور منافق تھے، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو مجھے گالی دے اس کو ختم کر دو، جو میرے صحابہ کو گالی دے اس کو پتھر مار مار کر ختم کر دو۔ ایک جگہ پر وہ کہتا ہے کہ موبائل میں قرآن دیکھ کر پڑھنا صحابہ سے زیادہ ثواب کا مستحق ہے، کیونکہ صحابہ بغیر دیکھے کہ قرآن پڑھتے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ گستاخی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں اللہ کے نبی کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس باغ میں مسلمانوں کا خلیفہ بنایا گیا، وہ یہ کہتا ہے کہ ابو بکر کو خلیفہ بنانا یہ تاریخ اسلام کی سب سے بڑی غلطی تھی، اور وہ یہ کہتا ہے کہ خلافت کے سب سے زیادہ حقدار سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحَسَنَى، سارے کے سارے صحابہ کرام جنتی ہے۔ انجینئر علی مرزا کہتا ہے کہ سارے صحابہ جنتی نہیں ہیں، بلکہ وہی صحابہ جنتی ہے جو صحابہ غلطی کے بعد توبہ کر کر مرے۔ بھائی جب اللہ تعالیٰ نے مطلق طور پر قرآن مجید میں فرما دیا کہ میں سب سے راضی ہوں، تو پھر یہ علی مرزا کون ہے جو یہ کہنے والا کہ سارے صحابہ کرام جنتی نہیں ہیں؟ اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے صحابہ سے راضی نہیں ہے۔ بیعت رضوان کے اندر جو 1400 صحابہ شریک تھے، اللہ تعالیٰ 1.5 لاکھ میں سے صرف 1400 صحابہ سے راضی۔ وہ کون سی کتاب میں ہے بھائی؟ کون سی آیت میں ہے؟ کون سی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف بیعت رضوان کے صحابہ کرام سے راضی ہے، بقیہ دیگر صحابہ کرام سے راضی نہیں؟ اور انجینئر علی مرزا فرشتوں کی توہین کرتے ہوئے کہتا ہے، یہ جو کرامن کاتبین ہیں نا، جن کے بارے میں اللہ نے کہا یعلمون ما تفعلون، تمہارے اعمال کو لکھتے ہیں، جانتے ہیں،
انجینئر علی مرزا کہتا ہے یہ جو کرامن کاتبین ہیں ان کا لکھنا بس خانہ پوری کا لکھنا ہے، چاہو تو آپ ان کو دھوکہ دے سکتے ہو۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه، جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور